الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یہودی دعویٰ ہی یہودی کا رد ہے، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 30 ربیع الثانی 1445 ہجری اور 15 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پہلے حصے میں یہ عرض کی گئی تھی کہ روحانی وراثت، اس کو فوقیت ہوتی ہے جسمانی وراثت پر اگر بات ہو انبیاء و صالحین کی، اگر بات ہو قبلے کی، تو روحانی وراثت زیادہ اہم ہے۔ اسی نقطے کو لے کے آج دوسرے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ اس حقیر نے اپنے کئی پروگراموں میں پہلے سے یہ وضاحت پیش کر دی ہوئی ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قتل کے احکامات سب غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں، یعنی قتل کے جو احکامات ہیں ان میں منافقین اور کافرین کا، فاسقین کا ایک خاص یعنی پیرایا بیان کیا گیا ہے کہ جو ان خاص شرائط پہ پورا اتریں اور وہ فلاں ریڈ لائن کراس کر جائیں تو ان کے لیے قتل کے احکامات ہیں، ہر غیر مسلم کے لیے قتل کے احکامات نہیں ہیں۔ یہ بات اس حقیر نے اپنے کئی پروگراموں میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہے، لیکن یہودی دعویٰ ہی یہودی کا رد ہے کہ پہلے حصے میں جب یہ کہا گیا کہ یروشلم پر جو یہودی ہیں، آج والے یہودی، اور جو مکہ پر وہابی ہیں، یہ دونوں اپنے آپ کو خالص توحیدی بھی کہتے ہیں اور الہامی کتابوں کا ماننے والا بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی گرفت، ان کی علمی گرفت کے لیے یہ نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ دونوں یروشلم والے، مکہ والے، یہ دونوں اپنی اپنی الہامی کتابوں کے منکر ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ اور حوالہ یہ پیش کیا گیا تھا کہ وہابیوں نے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی آیت پکڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا، اور ادھر یعنی جو صحیح وہ والے مشرک تھے، صحیح تو نہیں مطلب کہ وہ جنہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہوئی تھی، جو کہ قابل قتل تھے، ان کو وہابیوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ نقطہ سمجھانے والی بات ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے حوالے سے جو تورات کے 613 احکامات ہیں، ان میں سے 185 اور 186 نمبر جو یعنی مینڈیٹری کمانڈمنٹس ہیں وہ یہ ہیں: ٹو ڈسٹرائے آئیڈولیٹرس اینڈ ٹو برن دیئر سٹی، کہ بت پرستوں کو قتل بھی کرو اور ان کا شہر بھی جلا دو۔ اب چونکہ یہ مکہ والے اور یہ یروشلم والے، یہ دونوں حاکم اس وقت بھارت کے بت پرستوں کے دوست ہیں، تو اس کے اب ایک یہ بھی بات ہے کہ ان کی دوستی اس قدر ہے کہ نیتن یاہو جیسا وزیر اعظم، وہ اپنے پچھلے وزارت عظمیٰ کے دور میں بھارت میں جا کے 6 دن قیام کر کے آیا تھا، مسلسل 6 دن ایک وزیر اعظم کا بھارت میں رکنا، اور اس سلطنت کے وزیر اعظم کا جو اپنے آپ کو توحیدی کہتا ہے اور جس کی یعنی قبول کی ہوئی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے ٹو ڈسٹرائے آئیڈولیٹرس اینڈ ٹو برن دیئر سٹی، اور مکہ کے وہابی حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی تجارت، وہ تو جو ہے تجارت کے معاملات وہ تو ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پچھلی کئی یعنی ایک جو ان کی ٹریننگ کی سیشنز ہو رہے ہیں، فوجی جو سعودیوں کے فوجی ہیں، بحری یا دوسری فوجی، وہ بھارت میں جا کر کے تربیت لے رہے ہیں، ایسے ہی طالبان کے فوجی بھارت میں جا کر کے تربیت لے رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ان دونوں قبلوں والوں پہ غور کریں کہ سعودی سپاہی بھارت میں جا کے تربیت لے رہے ہیں، دوستی کا یہ لیول ہے، اور نیتن یاہو جیسا اسرائیلی ریاست کا وزیر اعظم وہ بھی بھارت میں جا کے 6 دن قیام کرتا ہے، دوستی کا یہ لیول ہے۔ اور اس پہ اگر وہ دونوں حاکم یہ کہیں
کہ نہیں جی وہ تو بزنس اور فلاں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی پھر پیسہ اہم ہے، الہامی کتاب اہم نہیں ہے، یہی مطلب نکلا نا کہ پیسہ ہی تمہارا خدا ہے۔ پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی کیا تم تشریح اور توجیہ اور تعویل پیش کرو گے؟ ہاں، اب اگر تم یہ بات کہو کہ جی مکہ والے یہ کہیں کہ تورات تو بدل چکی ہوئی ہے، تورات میں تو تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے، تو کیا یروشلم والے صہیونی یہودی یہ بات تسلیم کریں گے کہ جی تورات بدل چکی ہوئی ہے؟ اب اسی ایک آیت کو، اسی ایک ریفرنس کو پکڑ لیں، ٹو ڈسٹرائے آئیڈولیٹرس اینڈ ٹو برن دیئر سٹی، کہ جب اسرائیلی حکومت، اسرائیلی فوجیں، اسرائیل کے شہری، یہ سب مجموعی حیثیت میں یہ بھارت کے دوست ہیں، بھارت کے بہت سے لوگ اسرائیل کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں، کثیر تعداد ہے، اور حکومتی سطح پر دوستی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، تو اگر یہ صہیونی حاکم اپنی تورات کے اس کھلے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کی اب دو ہی تعویلیں بنتی ہیں کہ یا تو یہودی یہ مانیں کہ تورات بدل چکی ہوئی ہے اس لیے ہم اس تورات کو فالو نہیں کر رہے، اگر صہیونی اس نقطے کو مانتے ہیں کہ جی تورات بدل چکی ہوئی ہے اس لیے ہم اس لا کو نہیں فالو کرتے، ٹو ڈسٹرائے آئیڈولیٹرز اینڈ ٹو برن دیئر سٹی، تو پھر مسلمانوں کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا کہ تورات بدل چکی ہوئی ہے۔ اور دوسری تشریح و تعویل یہ ہو جائے گی کہ جی تورات یہودی کہیں گے کہ وہ تو صحیح ہے، اپنی اصل حالت میں ہے، لیکن ہم اس کی صحیح تعویل بیان نہیں کر سکے، ہم اس پہ صحیح عمل نہیں کر سکے، ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر سکے۔ تو اگر دونوں صورتوں کو دیکھا جائے کہ یہودی اگر تورات کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر سکے، یا یہ اسرائیلی حاکم یہ کہیں کہ تورات بدل چکی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں اگر وہ یہ مانیں کہ تورات بدل چکی ہوئی ہے تو بھی ان کا یروشلم پہ حق نہیں ہے، روحانی حق نہیں ہے، علمی حق نہیں ہے، وراثتی حق نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں کہ جی یہ 100 سال، پچھلے 100 سال اور آج بھی تورات کی آیات کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں کر سکے تو بھی یہ یروشلم کے حقدار نہیں ہے، تو بھی یہ یروشلم کی عبادت گاہ پہ، قبلے پہ کوئی نیا ٹیمپل بنانے کے حقدار نہیں ہے، یعنی اگر انہوں نے تعویل غلط کی تو بھی یہ حق سے محروم ہوئے، اور اگر تورات کو بدلا ہوا مانے تو بھی مسلمانوں کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر دو صورتوں میں یہ صہیونی حاکم جھوٹے ہیں۔ سیم یہی بات مکہ کے وہابیوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ اب اگر وہ فقتل المشرکین کا اطلاق صرف درباروں اور مزاروں پہ جانے والے مسلمانوں پہ کریں اور بت پرست ہندوؤں پہ نہ کریں، بالخصوص وہ ہندو حکمران جن کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بھارت میں یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے، ساری دنیا جانتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ جو سعودیہ عرب کا سب سے بڑا دوست ہے اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ بھارت میں یہ مذہبی منافرت، دراصل یہ ہندو مسلم دشمنی، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو امریکہ جب کہہ رہا ہے تو سعودیہ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، یہ امریکہ وہی ہے کہ جس کے ذمے اسرائیل کا دفاع بھی ہے اور جس کے ذمے سعودیہ عرب کا دفاع بھی ہے، دونوں قبلے والوں کا دفاع کرنے والا اس وقت امریکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر فقتل المشرکین کی آیت پر وہابیوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم بھارت کے بچھڑا پوجنے والوں اور بت پرستوں سے دوستی کیوں کرتے ہو، اپنی فوجوں کو بھارت میں تربیت لینے کے لیے کیوں بھیجتے ہو، تو کیا وہابی یہ کہیں گے کہ قرآن غلط ہے؟ اگر وہ یہ نہیں کہتے اور وہ یہ نہیں بات کرتے تو پھر ایک نقطہ تو یہ کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر انہوں نے انٹرپریٹیشن اور تعویل غلط کی ہے قرآن کی تو پھر یہ بھی قبلے کے حقدار نہیں ہیں۔ یعنی یہ آج جو تماشے قبلے اور کعبے پر حاکم ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ایک قبلے پر، یعنی جو دجال نے آنا ہے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا تھا، اور
دوسرے قبلے کے حوالے سے نجد سے اٹھنے والے فتنے کو حضور نے قرن شیطان قرار دیا تھا۔ ایک سب سے بڑا فتنہ وہ بھی حزب الشیطان، دوسرا قرن شیطان یہ بھی حزب الشیطان۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اور عالم اسلام کو اپنے اپنے عوام کی، اپنے اپنے مسلمان لوگوں کی اور تمام بنی نوع آدم کی حفاظت درکار ہے، مقصود ہے، منظور ہے، بالخصوص پاکستانی حکمرانوں کو اگر پاکستان کی بقا پسند ہے، تو پھر سب سے پہلے امریکہ کو یہاں سے نکالا جائے، اسلام آباد سے امریکی ایمبیسی کو فارغ کیا جائے، سعودی ایمبیسی کو نکالا جائے، یہ دبئی کی ایمبیسی کو نکالا جائے، بحرین کی ایمبیسی کو نکالا جائے، اسی طرح فرانس، جرمنی، یہ روس، یہ سب جو یاجوج اور ماجوج کے مہرے ہیں، ان سب کو جب یہاں سے نکال دیں گے تو معاملات پرسکون ہوں گے، وگرنہ یہ دہشت گردی کسی نہ کسی صورت یہ جاری رہے گی، کیونکہ یہ اس پہلے مہلت کا نتیجہ ہے کہ جب ابلیس نے شیطان بن کے اللہ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو، اور اس وقت بھی زمین پر خون ریزیوں اور فساد کا ذکر ہوا تھا۔ تو یہ فسادی ٹولہ وہی ہے جو حزب الشیطان ہے۔ تو اس سب بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھ لیں کہ روحانی وراثت کے حوالے سے جو پہلے پروگرام میں بات کی، اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہودیوں کی بک آف جوشوا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لیوائی کی فیملی تھی، جس فیملی میں سے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اس کو یہ یہودی کہتے ہیں کہ نان انہیریٹنس کا معاملہ تھا، یعنی یہ جو جسمانی وراثت ہوتی ہے، یہ جو زمین کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں ان کو کوئی حصہ نہ دیا گیا، لیوائی کی فیملی کو۔ اچھا جی، تو اگر کیا لیوائی کی فیملی کو حصہ نہیں دیا گیا تو کیا وہ حصہ باقی 11 بھائیوں کی فیملی کو ملا؟ ایک اور بات اسی بک آف جوشوا میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل 8907 بک آف جوشوا، حوالہ جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ، یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ۔ تو اسی میں دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جوزف، اب یہ دلچسپ بات ہے کہ جوزف حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو جوزف کی فیملی کے حوالے سے بتایا گیا کہ جوزف ریسیوز اے ڈبل ہیریٹیج، یوسف علیہ السلام کو 2 گنا یعنی وراثت ملی۔ تو اب یہاں سے ایک خیال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی شاید جو لیوائی کو حصہ نہ ملا تو وہ یوسف کو حصہ دے دیا گیا۔ تو اگر یہودی آج صرف نسلی وراثت کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے جوئش انسائکلوپیڈیا میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ لیوائی کا نان انہیریٹنس کا معاملہ تھا اور جوزف کو ڈبل ہیریٹیج ملا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے لیے دگنا حصہ رکھا گیا تھا۔ تو اب آپ یہودی یہ بتاؤ کہ اگر لیوائی کی فیملی میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، پریسٹ ہوڈ ان کے لیے مخصوص رہی، تعلیم و تبلیغ ان کے لیے مخصوص رہی، تو پھر انہیں ہیریٹیج میں سے حصہ کیوں نہ ملا؟ اور اگر انہیں موسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہونے کے باوجود نان انہیریٹنس کی کیٹیگری میں رکھا گیا، تو اسی بات پہ آنے والے وقتوں میں سے جو نبی بالکل اس بات پہ پورا اترتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جسمانی وراثت پر کوئی زور نہیں دیا، یہ سب معاملہ روحانی وراثت پہ چلتا رہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو یہی وہ خلافت ہے جو اسلام کا اصول ہے، کہ انبیاء علیہم السلام کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عبادت اور روحانی معاملات ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے،
اور اس میں یہ مال و دولت اور زمین جائیداد کے یہ ٹکڑے اہم نہیں ہوتے۔ اور بالخصوص جب ہم کعبہ کی بات کرتے ہیں یا مسجد الاقصیٰ کی قبلہ اول کی بات کرتے ہیں، اور یہ دونوں تو ہیں قبلے، قبلے کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، اور عبادت کا حال یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے، عمرہ کرے، حج کرے، اگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، وہ رشوت خور ہے، وہ سٹے بازی کرتا ہے، سٹاک مارکیٹ کی سٹے بازی کرتا ہے، فارکس پیرٹی کی سٹے بازی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر چاہے وہ جتنے مرضی نمازیں، عمرے، حج وہ کرتا رہے، اس کی عبادتیں معلق ہیں، قبول نہیں ہیں، کیونکہ وہ حرام خور ہے، سود خور ہے، فارکس خور ہے، سٹہ بازی کرتا ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ تو اس سب حرام خور طبقے کی عبادات معلق رہیں گی۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ عبادت خواہ قبلہ اول میں ہو، عبادت خواہ کعبہ میں ہو، ان کی قبولیت کی شرط جب رزق حلال سے مشروط ہے، تو پھر اہم بات یہ ہے کہ بنیادی رکن حج نہیں ہے، بنیادی رکن عمرہ نہیں ہے، بنیادی رکن رزق حلال ہے۔ نماز سے بھی اہم رزق حلال ہے، جسے بنیادی رکن کے طور پہ امت کو بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ ہے کعبہ والوں کی بے ایمانی، یہ ہے کعبہ والوں کا دھوکہ۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں یہ پڑھا دیا گیا کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بنیادی ارکان ہیں۔ یہ سب بنیادی ارکان نہیں ہیں، ان سب کی بنیاد رزق حلال پہ ہے، اور رزق حلال اصل بنیادی رکن ہے جو ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ یعنی اگر ایک غریب آدمی مسلمان ہے اور ایک امیر آدمی مسلمان ہے، تو امیر تو اس کے لیے حج لازم ہے، وہ حج کرے جا کے، غریب پہ تو لازم نہیں ہے۔ تو جب حج ہر ایک مسلمان پہ ایکولی لاگو ہی نہیں ہے، تو یہ ہر ایک کا بنیادی رکن کیسے ہو گیا؟ یہ ہے وہ دھوکہ جو مکے والوں نے دیا، اسکولوں کے ذریعے، کالجوں کے ذریعے، یونیورسٹی کے ذریعے، اسکولوں کے نصاب کے ذریعے۔ تو اب پھر بات کرتے ہیں کہ یہودی کا دعویٰ ہی یہودی کا رد ہے، کیونکہ یہ مکہ والے بھی اور یہ مسجد الاقصیٰ یروشلم والے بھی، یہ دونوں الہامی کتابوں کے حوالے سے اس قدر بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں ان قبلوں کے حقدار نہیں ہیں۔ اور حلال رزق کی اہمیت یہ پچھلے چند جملوں میں بیان ہو چکی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرو ڈالر کا نظام قائم کرنے والے، دنیا کو معاشی غلامی میں جکڑنے والے یہ کون ہیں؟ یہ یہودی اور وہابی۔ انہی کے گٹھ جوڑ نے پوری دنیا کو فارکس پیرٹی اور ڈالر کے دجل میں قید کر رکھا ہے، اور انہوں نے ہی مل کر کے کامن ویلتھ اور بیت المال کے نظام کو ختم کیا، عملی طور پہ کھڈے لائن لگا دیا، اور انہی دونوں نے مل کر کے سودی بینکوں کا نظام پوری دنیا پہ جناب جکڑ کے رکھ دیا سب کو۔ یعنی سود خور یہ دونوں قبلوں والے ہیں اس وقت، اور یہ دونوں ہی قبلوں کے حاکموں کی نشست سے پرے ہٹا دیے جانے کے لائق ہیں۔ اسی وجہ سے یہ حقیر بار بار یہ عرض کر رہا ہے کہ یروشلم یاجوج اور ماجوج کے قبضے سے، صہیونیوں کے قبضے سے تب آزاد ہوگا جب مکہ وہابیوں کے قبضے سے آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔